پھر ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی آیا کہ عشرہ ذوالحجہ میں ہم اپنے رمضان کی روزوں کی قضا دے سکتے ہیں؟ تو جی بالکل دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے آپ اس کو اسی نیت سے رکھیں تاکہ آپ کو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ملے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ذوالحجہ کا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، 9 ذوالحجہ کا روزہ، اور اس کی جو فضیلت بتائی گئی کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر تو لوگ گناہوں میں دلیر ہو جائیں گے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور ایک 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیں تو ہمارے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو دیکھیں یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو لمحہ لمحہ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایئرلی واشنگ ہے ہمارے گناہوں کی. یوں تو آپ جب ظہر پڑھتے ہیں اور ظہر کے بعد عصر پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہ ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر مغرب سے عشاء کے درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہے. پھر عشاء سے فجر تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ان دونوں نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو گناہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہی صرف گناہ ہیں؟ کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو نادانستہ طور پر ہمارے نامہ اعمال میں ہم لکھوا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کتنی مسٹیکس کرتے ہیں. کتنے ایسے عمل ہیں جس کو ہم ایکوریسی پر نہیں کرتے، اس کے ایکسیلنس کے لیول پر نہیں کرتے، کتنی اس میں کوتاہی چھوڑ دیتے ہیں. ایک نماز ہی کو لے لیں. اب آپ نماز پڑھ کے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے 2 نمازوں کے درمیان آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ نماز ختم کرتے ہیں، پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ بھی مت کہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ نماز میں کون سی چیز ہم سے مس ہو گئی. کچھ چیزوں کو تو ہم نوٹس کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نوٹس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو بھی نماز کے دوران کمی کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف کر دے. اس وجہ سے ہمیں کیا کہا گیا کہ تم نماز ختم ہوتے ہی کیا کہو؟ 3 بار ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں اپنے رب سے معافی مانگ لو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ کیسی بات ہے کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے؟ یا کوئی یہ کہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میرا جتنا دل چاہے گا میں گناہ کروں، یا کوئی اور گناہوں پر دلیر ہو جائے. اگر اس طرح کی حدیثیں بتائی جائیں گی تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 مرتبہ. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے گناہوں کی بخشش ملنے والی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی ریزن ہے. اگر آپ استغفر اللہ بولتے جا رہے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے بالفرض، ایک بات ہے، اللہ کرے ایسے ہوں ہم، تو پھر ہمارا استغفار کہنا انشاءاللہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ وہ استغفار کرتے تھے اللہ کے شکرانے کے طور پر. اور پھر یہ کہ نیک عمل اللہ نے ہمیں دیا الحمدللہ، پتہ نہیں ہم سے تو کتنی کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جانور دوسرے شہر میں پل رہا ہو اور اس کو وہیں بیچ کر اپنے شہر میں دوسرا جانور خرید سکتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ایسا کرنا جائز ہے، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. قربانی کے لیے قرض لینا جائز ہے. یعنی اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ قرضہ لے رہا ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں قرضہ وہ کس طرح لے رہا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. بعض دفعہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ اپنی کمپنی سے کچھ پیسے قربانی کے لیے اٹھا لیتے ہیں اور ان کی سیلری میں سے ایک منیمم اماؤنٹ کٹتا رہتا ہے اور اس سے ان کو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں آتی. تو ایسی صورت میں اس طرح کا قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ایسے شخص کو قربانی کرنی چاہیے. جیسے ہم دیگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ اٹھاتے ہیں پھر ہم ان قرضوں کو ادا کرتے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اب کوئی بہت بڑا سا قرضہ لے لے، اس کو پتہ ہے آگے وہ افورڈ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے مشقت ہو جائے گی،
تو ایسے میں چونکہ یہ سنت ہے، اللہ نے اس کو آپ پر لازم نہیں کیا ہے، استطاعت کے ساتھ ہی یہ لازم ہے، تو پھر آپ قرض نہ لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ قرض ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہر شخص کو اپنی فائنینشیل پوزیشن پتہ ہوتی ہے، معاشی حالت پتہ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ذوالحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد غلطی سے ہم نے اپنا ناخن کاٹ دیا، تو اس صورتحال میں ہم پر کیا دم واجب ہے، کیا فدیہ لگے گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے استغفار کریں۔ باقی یہ ہے کہ جو ہو گیا اب اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، کوئی فدیہ نہیں۔ اگر کوئی کسی مستحق شخص کو ایک حصے قربانی کی پیمنٹ دے اور وہ اسے اپنی ضروریات زندگی میں لگا دے تو یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں۔ آپ نے اگر کسی سے پیمنٹ وصول کی ہے کہ آپ قربانی کریں گے، تو اب یہ آپ کے اوپر امانت ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، آپ اسے اپنی ضروریات زندگی میں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے، اگر ماں باپ قربانی کریں تو کیا وہ قربانی بیٹی کی طرف سے بھی ہوگی کہ بیٹی کو الگ قربانی کرنی پڑے گی؟ نہیں، کیونکہ اس کا سرپرست کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، ان کیس کہ اگر وہ جاب بھی کر رہی ہے کوئی، لیکن وہ ایک جوائنٹ فیملی کی شکل میں رہ رہے ہیں، ایک ہی چولہا ہے، ایک ہی فیملی ہے، اور سرپرست باپ ہے، اب اس کا اپنا باپ، اس بیٹی کا باپ ہے، اس صورتحال میں اگر باپ ایک قربانی کرتا ہے تو جس کا بھی وہ سرپرست ہے اس کے بہاف پہ قربانی ہو گئی۔ لیکن کتنا کنفیوز کرتی ہے یہ چیز لوگوں کو، اتنے زیادہ سوالات ہیں اس کو لے کر کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب دین نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے تو ہم اس بارے میں اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ شاید پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اگر قربانی ہے ہم پر اور ہم نہ کریں تو گناہگار ہوں گے نا، تو شاید پریشانی کی وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمفرٹیبل ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بڑی آسانی دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کر سکیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ جتنے سوالات ہمارے پاس فورم پر آئے، جتنے ہم سے پرسنلی کسی نے پوچھے، ان سب کو شامل کر کے آپ تک یہ علم پہنچایا جائے اور آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں تک یہ علم پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بہترین سمجھ عطا کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔